پچھلے سوال میں وہ آپ نے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور حدیث شریف میں کہ ہم درود دے دیں تو وہ جواب دیتے ہیں، تو اس میں آپ نے وضاحت تو صورت نہیں. دیکھو میں نے یہ بتایا نا کہ آپ اس کا یہ جواب لو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، پلا جاؤ زندہ ہے، بلا کے اللہ تشعرون. اللہ کی راہ میں مارے جانے والے زندہ ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مرنے والے شہید ہیں. جو حضور پاک کی آن پر مر مٹے شہید ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے. جو حضور پاک کی آن پر مر مٹے آپ کا غلام شہید ہے تو پھر آقا کا کیا مقام ہوگا؟ اچھا یہ نور اور اس کے جلوے کی بات ہوتی ہے کہ نور ہیں کہ نہیں نور ہیں کہ کیا واقعہ ہے، بشر ہیں کہ نور ہیں، یہ ہم بحث کرتے رہتے ہیں. دیکھو اگر فرشتہ نور ہے اور فرشتے خادم ہیں آپ کے تو آپ کا مقام کیا ہوگا؟ آپ یہ سمجھ لو کہ جبریل اگر نور ہیں تو جبریل صاحب تو باہر کھڑے ہوتے ہیں، خادم ہیں. تو اگر فرشتے ملائکہ نور ہیں اور نور خادم ہے تو مالک کا کیا مقام ہوگا؟ بیان کرنے کی بات ہی بنی ہے. اور دوسرا اللہ کریم اللہ تو نور اللہ نور خالق کائنات، اللہ اگر درود جس ذات پر اتنے عرصے سے بھیج رہے ہو آپ تک نور ہی ہو گیا ہوگا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ نور نہیں تب بھی نور ہے کہ اللہ کا محبوب ہو تو پھر وہ جو ہے نا آپ کے لیے تو بڑی بات ہے. اس لیے وہ جو اصل باتیں لوگ پہچان گئے تھے. یہ دیکھو ایک بڑا ضروری واقعہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں نے قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو لوگ آیا کرتے تھے پیغمبروں کے پاس کہ تم ہماری طرح ہو، کیسی کیسی باتیں کرتے ہو. بولے بھائی آپ ہماری ہی طرح ہو. بالکل مطلب یہ واقعہ ہوگا کہ آپ بازار میں جاتے ہو ہماری طرح انسان ہو تو یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہو. تو لوگوں کا یہ اعتراض چلتا رہا پیغمبروں کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا لوگ ذرا زیادہ تحقیق کرنے لگے تو لوگوں نے کہا آپ تو نہیں ہو ہماری طرح، آپ تو بالکل وہی لگتے ہو جو ہے. پھر آپ نے کہا میں تمہاری طرح ہوں. فرق ہو گیا نا کہ وہاں لوگ کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح ہیں پیغمبروں کو، اور یہاں آپ کو اللہ نے کہا کہ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ہوں، ورنہ یہ کوئی اور ہی کہہ دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ باقی کچھ اور ہے. دوسرا اس میں حافظ کس طرح ہے آل عمران میں ابی شاک النبیین ویزا اخذنا میثاق النبیین. بولو اما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق ثم جاؤ سنو پڑھو، کیا آرام سے پڑھو نا، ویزا اخذنا پڑھو ثم جاءکم نہیں ویزا اخذنا ویأخذنا ہاں من نبیین کا واقعہ ہے. میثاق من نبیین ہاں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اچھا آگے بولو. وَآتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ ایسا 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 ہاں پھر بولو وَحِكْمَةٍ وَإِذَا کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا. أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ اچھا ہم لوگوں سے علم دیا کتاب دیا ہاں وحکمۃ ثم جاءکم رسول تمہارے پاس رسول آئے گا. کب آئے گا؟ ہوں گے تو آئے گا، مصدق وہ بھی ہیں. آگے چلو مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه اس پر ایمان لانا، مطلب یہ ہے کہ اس کی گواہی دینا. یہ وعدہ لے لیا اور پہلے نبیوں سے. ہاں آگے قال أقررتم وأخذتم اقرار ہو ہاں على ذلكم إصري ہاں قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال فشهدوا، پھر ہم نے اللہ نے کہا کہ اب دیکھو یہ نظارہ ہے، یعنی کہ جب میثاق ہوا نبیوں سے وعدہ لیا انہوں نے کہا اقرار کرتے ہیں آئیں گے، اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنا ہے. انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، یہاں تک تو بات بیان کی ہے. آگے کیا ہے؟ فشہدو، دیکھو اب آگے دکھا دیا منظر اللہ نے. آپ کے آنے سے پہلے کا منظر ہے یہ. آگے فشہدو انی معکم من الشاہدین، میں بھی دیکھتا ہوں.
اب تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھ رہا ہوں. وعدہ پہلے لے لیا, دکھایا بعد میں. یہ کب کی بات ہے؟ نبیوں کے وصال کے بعد نہیں ہو سکتا ایجاد, یہ پہلے کی بات ہوگی. تو گویا کہ آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبل الپیدائش جب بعد از موت کا واقعہ نہیں ہے, یہ واقعہ اور ہے. اس لیے ایک ذات کے بارے میں سائنٹیفک تحقیق بند کر دو. مطلب یہ ہے ویسے بھی آپ کا جو ایمان ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو آگ دیا کرو کہ آپ کو ایسا واقعہ نظر آ جائے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کی بحث نہ ہو. بس بحث کرے وہ جو مقام آشنا ہو. اب اللہ بڑا ہے کہ پیغمبر ہے, یہ بحث کیا ہوئی؟ اللہ اللہ ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ اللہ ہے, میں اس کی عبادت کرتا ہوں, اب اللہ اللہ ہی ہے. اب یہ نہ کرنا کہ وہ وہی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ ایک انسان ہے, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, بس اللہ ہے. اللہ جو خالق ہے, حضور پاک مخلوق ہے. بس بیان جیسے ہوا ویسے ہی ہے. آگے رہی سمجھنے کی بات, وہ جیسے جو آپ قریب ہوتے جاؤ گے سمجھتے جاؤ گے کہ بات کیا ہے کہ آپ ہیں آپ ملتے ہی ہوں گے. اب جب آپ پر کبھی کوئی ہو جائے کچھ حاضری, یہ ہے مشاہدے کی بات ہے, علم کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ علم کے ذریعے معلوم کرو کہ وہ ہیں کہ نہیں ہے. یہ تو مشاہدہ ہے. جب کبھی نظر آ گیا تو پھر نظر آ گئی بات. خدا کرے کہ ایسی بات کبھی نظر آ جائے تو پھر آپ کبھی بحث ہی نہیں کرو گے. جو بیان کرتے ہیں نا حضور پاک کے مقام کو کم کرنے کے لیے, دراصل حضور پاک کی کم نہیں کرتے, وہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں. یہ آپس میں انسانوں کا جھگڑا ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ حضور پاک کا نہیں ہے, یہ تھے, یہ چلے گئے ہیں. ایک پیغمبر کا مقام سمجھنا بڑا مشکل ہے. پیغمبر صفات کی وجہ سے نہیں ہے, پر یہ اس کی یاد رکھنی بات. پیغمبر صفات کی وجہ سے, وہ صفات ساری کی ساری بندے میں ہوں تو بندہ زیادہ تو امتی ہو جائے گا. ساری صفات پیغمبر نہیں بناتی, اور ذات پیغمبر بناتی ہے. اب جب ذات کسی کو پیغمبر بنایا تو ذات کیا کہے کیا نہ کہے, اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا. اب اللہ لے جا سکتا ہے کہ نہیں لے جا سکتا ہے؟ اللہ سے پوچھو, لے جا سکتا ہے؟ آپ بتاؤ, لے جا سکتا ہے. مسجد حرام سے بیت الاقصیٰ سے لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے. کعبہ قوسین سے آگے لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے. اللہ اگر چاہے تو بندے کو ماضی دکھا سکتا ہے, دکھا سکتا ہے. اللہ چاہے تو اپنے بندے کو مستقبل دکھا سکتا ہے. اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا, سب کچھ ہو سکتا ہے. بیٹھ تم جو کرو, اور جان والا یا لے جان والا, تو کچھ کون ہے بولنے والا. اس طرح بالکل جھگڑا نہیں کرنا ہے کہ مقام تیرا میرا بیان ہونا چاہیے کہ تم کون سے دفتر میں ملازم ہو, 400 کی اسکیل پہ تم ملازم ہو, گریڈ تمہارے کمزور ہیں, تو خواہ تمہاری اتنی ساری ہے, تو اس آدمی کی جان بیان کر رہے ہو, اس پہ بیٹھ کر رہے ہو جس کا نام تمہارا کلمہ ہے. اندازہ لگاؤ کہ بندے میں سب سے بڑی بات کلمہ پڑھنا محاورہ ہوتا ہے. یہ عمل ہے کہ اس آدمی کا نام جس پر ساری کائنات درود بھیج رہی ہے, اللہ بھیج رہا ہے, اللہ کے فرشتے بھیج رہے ہیں, آپ لوگ خود بھیج رہے ہو, ساری کائنات میں جو کلمہ ہے جس کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اس آدمی جسے باہر سے تخلیق کائنات کہا گیا, اس کے مقام کیا بیان کرتے؟ بیان کرنا بھی غلط ہے کہ بس صرف تسلیم کرنا ہے. وہ بیان کرے گا کے مقابلے میں وہ لوگ بیان کر دیتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس تسلیم کرو اور اس مقام کا لطف لو, مشاہدہ کرو. اس مقام پر بیٹھ نہیں ہونی چاہیے. بلند اتنا ہے کہ بہت بلند ہے. بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کتنا بلند ہے؟ بہت بلند ہے. آپ وصال کر گئے ہیں, ان کو میرا ایمان ہے کہ نہیں کر گئے ہیں؟ کر گئے ہیں تب بھی نہیں کر گئے ہیں. چلو کر لو اب بات. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ظاہری زندگی سے اگر وصال کر کے لوگوں کے دلوں میں چلا جائے تو وصال کہتا ہے. یہ تو اور ہی مقام ہو گیا. اس لیے اس بات کی بحث نہیں کرنی ہے. یہ انگریزوں نے اسلایا. دیکھو آپ, یہ دیوبندی اور بریلوی دو چیزیں ہیں. تو بریلی ہندوستان میں ہے, دیوبند بھی ہندوستان میں ہے. خیر تو ہندوستان کے دو گاؤں ہیں, آپس میں جھگڑ رہے ہیں انڈیا میں, اور قادیان بھی انڈیا کے. یہ کل کی بات. یہ سارے جتنے واقعات اور فرقے بعد میں پیدا ہوئے, سچے بھی اور سچ سے ہٹ کر بھی,
یہ ساروں کو نکال دو، باقی اسلام بچ جائے گا۔ فرقے نکال دو، جو بچ گئے اسلام ہے۔ آخر پہ کون سی چیز بچ جائے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدینہ شریف تے مکہ شریف، یہ دو بچ جائیں گے۔ ہاں، لا الہ الا اللہ مکہ ہو گیا اور محمد رسول اللہ مدینہ ہو گیا، یہ دو چیزیں بچ جائیں گی، یہی اسلام ہے۔ اور اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ پھر آگے ادھر سے ہو کے آئیں، ادھر سے ہو کے آئیں، اب بس آپ وہاں پہنچنے کی بات کرو، کلمے کی عبادت پر اکٹھے ہو جاؤ، یہ بس کافی ہے۔ باقی یہ جھگڑا جتنے بھی ہیں نا ماضی کے حوالے، یہ سارے لا علمی کے جھگڑے ہیں۔ آپ تو کہیں نہیں تھے نا جنگ میں، کہ جب وہ جنگ ہو رہا تھا بالا کوٹ کا، آپ لوگ تھے وہاں پر؟ آپ نہیں تھے۔ پانچ پت کی پہلی لڑائی میں آپ تھے؟ آپ نہیں تھے، تب کتاب میں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی مطلب کربلا میں آپ لوگوں میں کوئی تھا؟ اگر کوئی تھا تو مجھے بتا دو۔ آپ لوگوں میں کوئی نہیں تھا، مجھے پتہ ہے۔ آپ لوگوں بیان اس طرح کرتے جیسے آپ نے دیکھا ہو واقعہ، اس لیے یہ خیال کرو کہ آپ نے واقعہ دیکھا نہیں ہے، آپ نے واقعہ سننا ہے، اور سننے کا تصدیق آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا وہ نتیجہ پیدا ہو گیا۔ ایک طرف ڈاکٹر اسرار پیدا ہو گئے، ان کا محرم ہے ہی کوئی، زیریں بات ختم کر دی کہ ایسا واقعہ ہوا ہی کوئی، اور ہوا بھی ہے تو پھر وہ صحیح تھا یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، اور لے ایک واقعہ ہو گیا، اس کے لوگوں نے یزید نام رکھا۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا، یہ بلا وجہ تجاوز ہے۔ یہ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، تفسیر لکھی، تفسیر کے اندر اب چلتے چلتے ہم نے بیان کر دیا، اور میں نے ان سے بات بھی کی تھی کہ کسی اور پرانی امتوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، بتوں کو پکار، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے آگے اس کو اضافہ کیا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ، اب ہمارے ہاں تو پرانی امت کا فرق ہو گیا نا، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ سید مولانا ابواللہ مودودی سے بڑا اچھا خاصا مقام ان کا، باطن بھی تھوڑا تھوڑا فقیروں کے ساتھ۔ اب کچھ لوگ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، گمراہی ہے۔ کوئی لوگ گنج بخش کہلاتے ہیں، یعنی کہ بنے ہوئے ہیں۔ کسی کو غریب نواز کہا جاتا ہے، حالانکہ اس غریب کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ فکر ہے، میں نے کہا تھا فرض کرو تم صحیح کہہ رہے ہو، اتنا صحت مند صحیح، تم بغیر سمجھے ہوئے کہ کس قوم میں کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سال ہر سال کی جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، اتنے لوگوں میں سمجھائے بغیر تم ایک بات کر رہے ہو، تو یہ ابلاغ جو ہے نا یہ تمہارے لیے غلط ہے۔ اور مشکل کشا، اب پتہ نہیں مشکل کشا، اب بڑے درویش ملے ہیں کہتے مشکل کشا اللہ ہے، وہ اللہ بھی کیا مشکل کشا ہے، مشکل تو رہتی ہے اللہ والوں کو۔ اللہ نے کیا مشکل کشائی کی ہے؟ اللہ کے پیغمبر جو ہے ان کے ساتھ دشمن مقابلے میں آ گئے، اور آپ وادی میں گئے اور پتھر برسے ہیں، اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون آ رہا ہے، اللہ نے کیا مشکل کشائی کی؟ اور اللہ کے پیغمبر کے لاڈلے نواسہ شہید ہو رہے ہیں، اللہ کہاں مدد کو آیا؟ اور اللہ کے نبی جو ہے وہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے، اللہ نے کیا مدد کی؟ اللہ مشکل کشا کدھر سے ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن اللہ کی بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ مدد کو آئے تب اللہ ہے، نہ آئے تب اللہ ہے۔ اللہ غریب رکھے تب اللہ ہے، امیر رکھے تب اللہ ہے۔ تم اللہ کو حالات سے جج جو کرو گے تو کبھی نہیں سمجھو گے اس کو۔ اللہ کو محبت سے جج کرتے ہیں، کیسے؟ کیونکہ اگر تمہارے حالات کے مطابق جج ہونے لگ جائے، تم اللہ کو آرڈنری انسان بنا دو گے، کمپیوٹر بنا دو گے کہ بھوک لگی ہے کھانا دے دے، آپ ہمیں کام چاہیے، سفر پہ جانا ہے گاڑی منگا دے، اللہ میاں سے کام لیتے جاؤ گے، اس کو کام تم بالکل نہ کرو گے۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت رکھو، اطاعت رکھو، وہ جو کرے اس پہ راضی رہو۔ آپ بتا ٹھیک ہے بات؟ اگر وہ زندہ رکھے تو راضی، اگر واپس بلا لے تو راضی۔ آپ بتا ٹھیک ہے، آپ بتا صحیح کہتے ہیں۔ بس چاہے ہنسائے چاہے رلائے، غریب بنائے امیر بنائے، جس حال میں رکھے ناراضی، اللہ کو تب لطف کے ساتھ آپ پہچانو گے۔ ورنہ اللہ کے ساتھ تم شرائط رکھو تو پتہ نہیں پوری کرے تو اللہ ہے۔ مقصد یہ تم بندے ہو کے کہتے ہو وہ مانے، اور وہ اللہ کہتے ہو نہیں کہہ سکتے تم مانو۔
اس لیے ذرا جان کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس لیے مشکل کشا انسان ہو سکتا ہے اور گنج بخش انسان ہو سکتا ہے, فیض عالم بھی انسان ہو سکتا ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ ان کی اپنی پہچان ہے بیان کرنے والوں کی. انہوں نے کبھی خود نہیں کہا کہ مجھے مشکل کشا کو, انہوں نے خود نہیں کہا مجھے گنج بخش کو. یہ بعد میں آنے والا ایک درویش, اس نے خود نہیں کہا مجھے غریب نواز کو, بعد میں آنے والے بادشاہ جو مرضی کہہ دے. اس واسطے اس کا مفہوم بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سمجھو, اللہ تعالیٰ اور اللہ کی سمجھ شروع سے آپ کو آئے گی. میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کل شان قدیر ہوں, مکمل ہوں, مکمل قبضہ قدرت سے کوئی شے میرے اختیار سے باہر نہیں جاتی. اور خود ہی اللہ بتاتا ہے کہ شیطان نے میرے کہنا نہیں مانا. ایک کوئی خاص راز ہے, ایسی بات تو نہیں ہے کہ مطلب وہ کہتا ہے کہ اللہ کا تم دیکھ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ دنیا کوئی بھی نہیں مانتا اللہ, مالک پھر وہ ہے, ملکیت پوری ہے. اور مسجد جو ہے اس کو بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے اور اللہ مالک ہے. مسجد چندہ سے بنتی ہے, گھر اللہ کا ہے. یہ سارے واقعات کے باوجود کہیں نہ کہیں آپ لوگوں میں دقت ہے. اللہ ٹھیک ہے, فرق آپ کو ہے. کچھ فرق کو مٹاؤ کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کیا پرائرٹی رکھتا ہے, کہ آپ اسے کیا حق دے رہے ہو. جو کچھ اراد ہے, جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دو گے, اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں تمہیں مل جائے گا. بس یہ راز ہے. تم اگر کو دکھاوے کے 2.5% دیتے ہو تو بس پھر اتنا سارا حصہ تمہیں مل جائے گا جتنا تم دے رہے. جو تم اس سے کر رہے ہو وہ تمہیں مل رہا ہے. اور جس نے مکمل سپردگی کر دی ہے اور وہ کہتا ہے اللہ ہمارا, ہم اللہ کے, بس قرونی اذکرکم, تم ذکر کرو میرا دل سے, میں کیا کروں گا تمہارا ذکر. اور تم ادھر تعبیریں کرو, تفسیریں کرو اور میرے خلاف تقیمیں بناؤ تو پھر واللہ خیر الماکرین, پھر میرا نام تدبیر شکن تو ہے ہی. پھر ایسی تدبیریں توڑوں گا کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا. مکڑی کا کمزور جالا ساری اسکیمیں تمہاری توڑ دے گا کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ دلیل شکن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا آسان طریقہ یہ ہے, مکمل مان لو, منواؤ نا مان جاؤ. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی درجے بندیاں نہ کرو, بس تسلیم کر لو. یہ بہت کافی بات ہے کہ آپ کے لیے وہ رسول ہیں, آپ کے رسول, بس آپ کے لیے یہ بہت کافی بات ہے. ہاں جی بولو.